پیش ہے معروف صحافی انور اقبال اور تجزیہ کار عمران علی کی حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پھر ہمارا موضوع، حالانکہ انور نے اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان پہ بات نہیں کریں گے، لیکن وہاں تیزی سے بدلتے حالات کے تحت آج پھر ہمارا موضوع افغانستان رہے گا۔ انور، گیٹس کا سٹیٹمنٹ کہ زیادہ ٹروپس چاہیے افغانستان میں، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ انہوں نے یہ بات افغانستان میں کی صدر کارزئی سے ملاقات کے بعد، اور اس سے پہلے انہوں نے جب وہاں جانے والے تھے تو برسلز میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملے تھے، اور وہاں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان اس سال موسم بہار میں ایک بڑا آفنسو لانچ کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت میں نے سمجھا تھا کہ جس طرح آپ کوئی بھی کسی ملک پہ دورے پہ جانے والا ہو تو اس سے پہلے اس ملک سے ریلیٹڈ باتیں کی جاتی ہیں۔ میں سمجھا کہ اسی طرح کا ایک بیان ہے، لیکن جب وہ کابل گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی جس میں جتنے بھی سینئر کمانڈرز ہیں نیٹو کے اور یو ایس فورسز کے، وہ شریک ہوئے، اور اس میٹنگ میں ان سے باضابطہ مطالبہ کیا گیا کہ فوجوں میں اضافہ کیا جائے، اور اس کے جو برٹش کمانڈر ہیں نیٹو کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 1200 سے 1500 تک فائٹنگ فورسز چاہیے۔ یہ تعداد بظاہر آپ کو کم لگتی ہے، لیکن یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ آلریڈی وہاں بہت زیادہ افواج نہیں ہے، ساری ملا کے 30,000 کے قریب ہیں۔ اس حساب سے دیکھیں تو وہ ہے، اور اس 30,000 میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایک ایسے فوجیوں کے جو کسی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، جرنلز نہیں لے سکتے، اٹیلینز نہیں لے سکتے، ان پہ پابندیاں ہیں۔ تو اس لیے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں 1200 سے 1500 ایسے فوجی چاہیے جنگوں میں حصہ لے سکیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ افغانستان میں، جیسا کہ مسٹر گیٹس نے کہا بھی، امریکہ نے ایک فیصلہ کیا لگتا ہے کہ طالبان کو یعنی اس بات کا موقع دینے کے بجائے کہ وہ آہستہ آہستہ ری گروپ ہوں، اپنی ایکٹیویٹیز میں اضافہ کریں، دے وانٹ ٹو ٹیک دا وار ٹو دیئر ڈور، جیسا انہوں نے کہا۔ مسٹر گیٹس نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں میں نہیں چاہتا کہ طالبان بھی ایک بڑی مصیبت ہمارے لیے بڑھ جائے۔ ساتھ ہی ایک ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے شاید انہوں نے القاعدہ پر بات کی، جی بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس 10-15 دنوں میں 5-6 دفعہ سینئر یو ایس آفیشلز نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں القاعدہ اپنا نیٹ ورک نہ صرف قائم کر چکا ہے بلکہ نیٹ ورکس وہاں پاکستان سے ہی آپریٹ کر رہی ہیں۔ اور سب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے جو یہ جان نیگرو پونٹے ہیں جو ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکرٹری تھے اور اب ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہونے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ القاعدہ پاکستان میں قطع کلامی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ اتنی انٹینسو میٹنگز ہوتی ہیں پاکستان اور امریکہ کی، یہ بات اکراس دا ٹیبل بھی کر سکتے ہیں، کیا یہ پبلک کیوں ہو گئی؟ پبلک کیوں ہو گئی؟ ایک دوسرے کے مطلب پاکستان تو رسپونڈ ہی کر رہا ہے، امریکہ پریس کے ذریعے اور ان باقی چیزوں کے ذریعے جو یہ، اور اس میں سیکرٹری رائس کا بیان جو ہے، سیکرٹری رائس کا بھی ہے، نیگرو پونٹے کا ہے، مسٹر گیٹس کا، یہ جو سیکرٹری گیٹس کا آ گیا۔ آپ بتائیں، آپ ڈپلومیٹ رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی جو لمیٹیشنز ہیں وہ کلیئرلی اب یو ایس کے سامنے رکھ دینی چاہیے، اس لحاظ سے کہ دیکھیے عراق بھی ایزیلی کنٹرول نہیں ہوتا، یہ انسرجنسیز کو یا گوریلا فورسز کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان ایک کنوینئنٹ پنچنگ بیگ ہے کہ پاکستان یہ بھی کر دے، پاکستان وہ بھی کر دے، اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں انور، جتنی میری ریڈنگ ہے۔ اب یہ سب باتیں ٹیبل کے کراس ہو سکتی ہیں، یو ایس پریزنس ہے پاکستان میں، ڈائلاگز ہیں، 6 لیول پہ ڈائلاگز ہیں، اس کی بجائے یہ بات پریس میں کرنا، بہرحال اس کے بارے میں ہم دونوں اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں امریکی حکام پبلکلی ساری باتیں کرنے لگے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ ہے در پردہ پاکستان سے ان کا؟ کیا یہ قبائلی علاقوں کو چاہتے ہیں کہ پاکستان سیٹلڈ ایریا سے مرج کر لے، وہاں بڑا ایک فوجی آپریشن لانچ کرے، یا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک پریشر، پبلک پریشر پاکستان پہ بڑھایا جا رہا ہے۔ کاش یہ دونوں سائڈز مل کے ایک دوسرے کو اپنی لمیٹیشنز اور اپنی کیپیبلٹیز کے متعلق بتائیں، فیصلہ کریں، بجائے پریس کے ذریعے یہ ٹینشنز ہی بڑھتی ہیں اس طرح۔ انور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بہتری کی خبریں آئیں۔ خدا حافظ اور اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پیش ہے معروف صحافی انور اقبال اور تجزیہ کار عمران علی کی حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو۔ انور اقبال کا تعلق پاکستانی اخبار ڈان سے ہے، جبکہ عمران علی فل برائٹ اسکالرشپ پر اسٹڈی کے لیے پاکستان سے آئے ہیں۔
ٹاپک ہے وہ تو آپ کا محبوب ٹاپک ہے, آپ کو بڑا انٹرسٹ سنائیے. افسردہ ہیں جی, راتوں کو جاگ جاگ کے دیکھتے ہیں کرکٹ جی. نہ صرف راتوں کو جاگ کے دیکھتے ہیں, $99 کا پیکج خریدا اور بیگم کو کہا کہ فری پیکج ہے تو دیکھی, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, نہ ہی پیسے. اس پروگرام کے بعد گھر میں آپ کی پٹائی ہو سکتی ہے. جی ہاں, یقیناً ہوگی. اور لیکن پاکستان کی پرفارمنس پہلے میچ میں بہت زبردستی, خون نے جوش مارا, لیکن اس کے بعد سیم بالنگ کے خلاف وہی ایسا کیا, ایسی کلیپس کیوں ہوتی ہے. ورلڈ کپ جیتنے کے فوراً بعد ساؤتھ افریقہ گئے تھے, وہاں بھی یہ ہوا تھا, اور وہاں بھی اس سے پہلی بار عمران خان صاحب نے ریزائن کیا تھا, خود ہی چھوڑ کے گئے تھے. کپتانی سے اس کے بعد نئے کپتان آئے تھے, وسیم اکرم میرا خیال تھے, اور کوئی ڈسپیوٹ چل رہا تھا. اس دفعہ بھی انضمام صاحب کو باہر رکھا گیا, اور پہلے تو لگا کہ صرف اس میچ کی وجہ سے, لیکن خبریں آنے لگیں اور عجیب و غریب قسم کی کہ بھائی ان کی داڑھی ہے, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ساری انور, یہ ایک تو انسٹیبلٹی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ جو ریلیجس ایشو ہے یہ کس حد تک اس میں اس کا عمل دخل ہے. لیکن ایک بات ثابت ہے, سیم بالنگ کو میرا خیال ہے آپ کے ملک میں اس وقت انضمام ہی سب سے اچھا کھیل سکتے ہیں. لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کے پاس اتنے اچھے سیم بالرز ہیں, اور ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں, عمران کے زمانے سے شروع کر کے آپ کے لیے عمران ہو گئے, لیکن آپ نہیں کھیل سکتے. ہاں, تو آپ پھر کیوں نہیں کھیل سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وکٹیں اچھی نہیں بناتے, آپ وکٹیں سپورٹنگ نہیں بناتے. اور انور ٹو بی میرا خیال ہے کہ انٹرنل جو ہے نا, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, آخری 2 میچز میں کچھ لگ رہا تھا. عجیب و غریب آپ نے جس طرح ملک کا حال ہے, کہ وہاں بھی جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے, کہ کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ میں بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم ہر جگہ ایک ایڈہاکزم ہے کہ آج کا میچ گزر جائے, یہ سیریز ختم ہو جائے, چیمپئنز ٹرافی ختم ہو جائے, پھر دیکھیں گے. انور, پاکستانی ٹیم پہ تو لگتا ہے آصف کا سایہ تھا. ایک اور بڑا سخت افسوس ہوا, عجیب یہ لگا کہ انڈیا کی انتہائی پختہ ٹیم, انتہائی اچھا بیٹنگ لائن اپ, وہ بھی فیل ہو گیا. اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ایشیا کی 4 ٹیمیں ایشیا کے اندر, انڈیا کے اندر کرکٹ کے سیمی فائنل سے باہر ہیں. اب کچھ سوچنا پڑے گا کہ گراس روٹس پہ کرکٹ کا کیا کریں. یہ ڈسپیوٹ ہے کہ کرکٹرز کی داڑیاں نہیں ہونی چاہیے اور ان کو پنجگانہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اس کے بارے میں انور, یہ تو میں نے اور آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک کرکٹ کا, ایک کرکٹر کے ریلیجن کا تعلق صرف اس کرکٹر کی ذات کے ساتھ ہے. کرکٹر کا ریلیجس ہونا ضروری ہے, نہ اس کا ریلیجس نہ ہونا ضروری. پیش ہے معروف صحافی انور اقبال اور تجزیہ کار عمران علی کی حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو. انور اقبال کا تعلق پاکستانی اخبار ڈان سے ہے, جبکہ عمران علی فل برائٹ اسکالرشپ پر اسٹڈی کے لیے پاکستان سے آئے ہیں. ناظرین السلام علیکم, ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اس ہفتے کے پروگرام کے ساتھ. بش نے جو افطار ڈنر کروایا تھا کارزئی صاحب کے لیے, اس کے بعد کچھ تھوڑے سے تعلقات امپروو ہوتے ہوئے نظر آئے تھے, لیکن اب پھر کشیدگی آ رہی ہے. کیا وجہ ہے انور؟ میرا خیال ہے فنڈامنٹلی وہ پرابلم اسی طرح موجود ہے, صرف کچھ کہا گیا ہوگا دونوں حضرات کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے کارزئی صاحب کو, مشرف صاحب کو اپنی زبان, اپنی الفاظ کا خیال رکھیں, وہ انہوں نے رکھا. لیکن فنڈامنٹل پرابلم تو وہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان پاکستان میں سینکچری لے کے جا رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. ان دونوں پوزیشنز کے درمیان لیکن اس میں ایک اب تک تو دیکھیں نا, یہ تھا کہ کارزئی لوگ کہتے تھے کہ کارزئی صاحب جو ہیں وہ ویک ہیں اور اس لیے وہ پاکستان کو ہر چیز پہ بلیم کرتے ہیں. مگر اب جو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ, بلکہ پاکستان کے لیے خطرناک بات ہے, وہ ہے کہ نیٹو کے کمانڈرز ہیں جو اس ہفتے جو بیان ایشو کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کو تنبیہ کی جائے, یعنی جو ان کی حکومتیں ہیں تنبیہ کریں کہ وہ افغانستان میں مداخلت بند کرے. تو اس کا مطلب ہے نیٹو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مداخلت کر رہے ہیں. جی ہاں, اب نیٹو یہ کہہ رہی ہے. پی بی ایس کی ڈاکیومنٹری آپ نے ضرور دیکھی ہوگی, وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اور طالبان پہ جو ڈاکیومنٹری ہے, پھر یہ ہے کہ جنرل ایبیزد پاکستان پہنچے ہوئے ہیں, اور نیٹو کے جو برٹش کمانڈر ہیں, کمانڈر ان چیف ہیں افغانستان میں, وہ اگلے ہفتے یا اس سے پہلے ہی ایک ایسی ڈیٹ پہ جس کا انہوں نے سیکیورٹی کی وجہ سے ذکر نہیں کیا, وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. لگتا ہے نیٹو کو بھی تشویش ہے. اور اصل میں بات انور میرے خیال میں یہ ہے کہ جب تک آپ
پٹھانوں کو یا پختونس جس طرح امریکہ میں ان کو کہا جاتا ہے، جب تک ان کا لیجیٹمیٹ شیئر جو کیونکہ وہ میجورٹی میں افغانستان میں کسی گورنمنٹ ڈسپنسیشن میں نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ انسرجنسی نہیں رک سکتی. جو غلطی امریکہ نے عراق میں کی ہے وہ غلطی اب نیٹو افغانستان میں کر رہی ہے. لیکن ان غلطیوں کے لیے آپ پاکستان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے بلیم کر رہے ہیں کہ ان کو اب بہانا چاہیے، اور پاکستان ایک کنوینئنٹ ایزی ٹو پوائنٹ آؤٹ بہانا ہے. بہانا آسان